استغفار. یہ میرا بندہ مجھ سے استغفار کر رہا، مجھ سے ڈر رہا. اور جب بندہ یہ کہتا نا اللہ مارے یا چھوڑے میں نے تو یہ کام کر دیا، تو اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری مار بھی برداشت کر لے گا، یہ کہاں تک چلا گیا. آدمی بہت دور نکل جاتا ہے، ذرا ذرا جملوں پہ آدمی کافی دور نکل جاتا ہے، جہاں سے لوٹنا مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا. آدمی کو ذرا کسی کی کوئی بات بری لگی، ذرا کسی نے نقصان پہنچا، اور آدمی کیا کہتا یہ بس میں ہی ملا تھا اللہ کو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، پھر بھی یہ پریشانی ہمارے لیے تھی. تو اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ کرتے ہی نہیں ہے. اللہ کبھی کسی کو ذلیل کرتے ہی نہیں ہے، اللہ کسی کو تکلیف دیتے ہی نہیں ہے. ایک بندہ ہے گنہگار ہے، اس کو پتا ہے اپنے اعمال کے بارے میں، لیکن وہ کہتا ہے اے اللہ آپ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. تو اللہ دیکھتے ہیں اوہو یہ کہہ رہا ہے مجھ سے جنت الفردوس اور اس میں بھی اعلیٰ مقام، اس کے اعمال تو ایسے ہیں نہیں. تو اب اللہ اس کو تھوڑی پریشانی دے دیتے ہیں. پتہ لگا بخار آ گیا، اب اس میں کر رہے ہائے ہائے یا اللہ رحم فرما. اوہو اس وقت کا ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا. اور یوں آیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جب کسی کی جایا کرتے تھے تو یوں آیا کہ دعا کی درخواست کیا کرتے تھے. ہاں دعا کی درخواست کرنا چاہیے مریض کی عیادت کے بعد. مریض کی عیادت کے بعد اس سے دعا کی درخواست کریں، کیونکہ مریض کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے جب وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، جب آپ کے حق میں دعا قبول ہوگی، تو جو مریض ہے جس کے منہ سے آہ نکل رہی ہے اور آہ کے ساتھ اللہ سے وہ فریاد کر رہا، تو اللہ اس کے بارے میں اس کے حق میں کیوں دعا قبول نہیں کرے. دوسرا جو درجہ، دوسرا جو دروازہ ہے رزق کمانے کا استغفار، یہ ایسا قیمتی، اور یہ بڑے آسان نسخے ہیں. پہلا دروازہ کیا تھا رزق کمانے کا؟ نماز. اور دوسرا دروازہ استغفار، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بارگاہ خدا بندی میں رو لینا. بس اس کا نام استغفار ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تمام استغفار ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھو استغفار پڑھنے کی چیز نہیں. استغفار تو صرف اور صرف نادم ہونے کی چیز ہے. اپنے گناہوں کو پہ نادم ہو جانا، اور اپنی آنکھ سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے مکھی کے سر کے برابر نکلا ہوا آنسو اس جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی. ورنہ قیامت کے دن لوگ روئیں گے اور آنسو جو ہوں گے وہ بھی خون کے ہوں گے، اور چہرے پہ نالیاں بن جائیں گی، لیکن ان کا کوئی سد باب نہ ہوگا. اس لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رو لیا کرو، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ضرور رو لیا کرو. ممکن ہے تمہارے کسی وقت کا نکلا ہوا آنسو تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. یا تو ساری زندگی آدمی ہنستے ہنستے، اگر وہ ایک دن نہ ہنسے تو ساتھ والے بھائی کیا بات ہے بھائی کیسا آج اداس سا ہو رہا ہے یار، تیری وجہ سے تو ہم ہی آئے، تو ذرا تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جائے تیرے سے. مزاج اس طرح کا بن گیا، یہ نہیں کہ اس کے غم میں شریک ہو رہے ہیں کہ بھئی آج اس کو ممکن ہے کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے نا، بس یہ ہے بھئی تیری وجہ سے تو ہم آتے ہی ہیں، تیرے سے تھوڑی ہنسی مذاق ہو جائے، ہنس بول لیں یار تو نے بھی اپنا وہ کر دے. حاجی مستقیم حکا بھر کے بیٹھ جا، صرف اس لیے تیری ایسی یا تیری ویسی، تو اس میں 2-4 اور آ کے بیٹھ جا. ارے حاجی آج حاجی نہیں بول رہا بھائی کیا بات ہے، تو حاجی نہیں بھی بولے گا تو زبردستی حاجی کو بلوانا. ارے حاجی تیری وجہ سے تو ہم ہی آئے یار، ورنہ ہم کہاں آئے اس گلی میں. تو یہ ہم لوگوں کا جو مزاج بنا، اس مزاج سے جو ہمیں نقصان پہنچ رہا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں. جو آدمی کسی کو ایسی بات کہہ دے کہ اس کو اس کی بات سے ہنسی آ جائے، ہو سکتا ہو کسی غم میں ڈوبا تو چلیے ہنسی آ گئی، اور ایک ہنسی ہوتی بڑی بیتوکی ہنسی ہوتی ہے، کھلکھلا کے ہنسنا. اس کے اوپر تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے کہ تمہیں موت یاد نہیں آئی. اگر تمہیں موت یاد ہوتی تو تمہارے چہروں پہ یہ ہنسی نہ آتی. اس لیے ہمیں سوجھ بوجھ کے ساتھ میں رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور ہمیشہ ہم نے اللہ سے ڈرنا بند کیا، لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا.
جب تک اللہ سے ڈرتے رہے لوگ ہم سے ڈرتے رہے، جب ہم نے اللہ سے ڈرنا بند کیا تو ہم لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ڈرنے والی ہے، ڈرنے کے لائق ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں جس سے ڈرا جائے۔ تو دوسرا دروازہ ہوا استغفار، یہ بھی مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، تیسرا دروازہ ہے رزق کمانے کا، تقوی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور آئے گا اور تقوی زندگی میں لانا پڑے گا۔ اور تقوی یہ اللہ کا ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے کو اپنے متقین، مقربین، منتخبین بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تقوی اتنا زبردست عمل ہے، تقوی یہ ہے کہ مسلمان کوئی نیکی کرے بڑی خوشی کی بات ہے، تمام نیکی کرے یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن تمام گناہوں سے بچنا یہ بڑی بات ہے۔ تمام نیکی کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، تمام گناہوں سے بچنا بڑی بات ہے۔ تقوی اس کا نام ہے کہ صرف اور صرف یہ دیکھ لے، یہ تلاش کر لے کہ اس کام کو کرنے سے میرے اللہ یا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا، اگر فرمایا تو رک جائے، اگر اس سے ناراضگی ظاہر کی ہے تو رک جائے، اور اگر اس سے ناراضگی ظاہر نہیں کی ہے تو کر لے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ نہ کرنے کا نام تقوی ہے، یعنی جو آپ کا دل چاہے، دل بڑا منصف ہوتا، جو آپ کا دل چاہے لیکن سارے فیصلے آپ کا دل کرے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ خود سمجھ لیں کہ یہ کام مجھے صحیح لگ رہا ہے یا نہیں، اور پھر یہ دیکھیں اپنے علماء کے پاس بیٹھ کے ان سے معلومات کر کے کہ یہ کام اس سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض تو نہ ہوں گے۔ اگر اس کا یہ علم ہو جائے، اس کو یہ علم ہو جائے کہ ہاں اس سے ناراض ہے، بس اس کام سے رک جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تقوی، ارے میاں تقوی تو پھر تو پیر بھی زمین پہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر کیا آسمان پہ پیر رکھو گے؟ زمین پہ پیر نہیں رکھو گے تو کیا آسمان پہ پیر رکھو گے؟ تقوی ہے گناہوں سے بچنے کا نام، اور تقوی بڑا آسان ہے۔ آپ باوضو رہا کریں، تقوی ہو گئے۔ اگر آپ باوضو رہیں گے، یہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ پہلی سیڑھی ہے تقوی، پہلی سیڑھی ہے وضو۔ اگر آدمی باوضو رہے تو یہ متقی ہونے کی علامت ہے، اور یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ باوضو رہیں گے، حافظہ بھی قوی ہو جائے گا، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، نمازوں کی بھی پابندی ہوگی، شیطان بھی آپ سے ڈرے گا، اور مزید جو بھی فیصلے آپ کریں گے تقریباً صحیح ہوں گے، اور مزید بازار سے 10 سامان لینے کے لیے جاؤ گے تو 10 کے 10 لے کے آؤ گے، اور اپنی دکانداری کرو گے تو اس میں برکتیں ہوں گی۔ فوری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو، ایک پچھلی مرتبہ ہمارا جو بیان تھا اس پہ تھا وضو پہ، تو اس کا ہم نے نام بھی یہ رکھا کہ وضو اپنے میں ایک عبادت بھی ہے اور حفاظت بھی ہے، لیکن وضو اپنے میں ایک طاقت بھی ہے، وضو اپنے میں ایک طاقت بھی ہے۔ اس لیے ہمیں ذم پہ لازم ہوتا کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ اگر باوضو رہیں گے، موت کسی بھی وقت آئے تو کم سے کم وضو کے ساتھ تو رہیں گے۔ اور جب آدمی باوضو اچھا، ایک بات میں نے آپ کو اور بتائی تھی کہ آپ اپنی جیب میں تسبیح اور مسواک یہ ضرور رکھا کریں۔ جو نماز وضو کے ساتھ، مسواک کے ساتھ، وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس نماز میں اور بغیر مسواک کے وضو کے ساتھ نماز پڑھنے میں 70 گنا فرق۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بغیر مسواک کے وضو کرنا اور مسواک کے ساتھ وضو کرنے میں 70 گنا فرق ہے نماز کے ثواب میں۔ اور کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو مسواک کرنے میں؟ تو مسواک کا اہتمام کریں، اور مسواک کو جیب میں رکھا کریں، تسبیح کو جیب میں رکھا کریں۔ انشاءاللہ جب بھی خاتمہ ہوگا ایمان پہ ہوگا۔ تسبیح اور مسواک کو جیب میں رکھنے سے خاتمہ بالخیر، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ مسائل کی کتابوں میں کہ اگر آپ مسواک اور تسبیح جیب میں رکھیں گے، موت جب آئے گی جب آ جائے گی، لیکن